السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. خوش آمدید ہے آپ سب کو جسٹ فکس اٹ کی اندر ایپیسوڈ میں. آج ہم نے جس ایشو کو فکسنگ کے لیے چنا ہے وہ ایشو ہے فائن آرٹس. کہتے ہیں کہ ایک تصویر جو ہے وہ 1000 الفاظ کے برابر ہے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں جب کہ 5th جنریشن وارفیئر کا نام دیا گیا ہے میڈیا کو، اس کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ٹینکوں، جیٹ جہازوں اور اس سے زیادہ افیکٹو جو ٹول ہے کنفرنٹیشن کے لیے اور کیمپین چلانے کے لیے وہ میڈیا ہے. تو میڈیا کی تو بات تصویر، مصوری، آرٹسٹک سکلز اور ان پریزنٹیشن سکلز، ان کے بغیر تو کی ہی نہیں جا سکتی. تو ان سوالات کے جوابات کو ڈھونڈنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حالہ لقمان کو. حالہ لقمان جو ہیں بائی پروفیشن ڈیجیٹل فائن آرٹسٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی بہت مضبوط اسلامک ریلیجیس سوچ رکھتی ہیں. بڑی اچھی ان کی اپ برنگنگ ہے. ان کے آرٹ سے بھی ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور ہماری ان سے ریکویسٹ بھی ہوگی کہ ہمیں کچھ اپنے جو ہیں وہ کام دکھائیں. تو ہم اپنی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. سسٹر حالہ، یہ بتائیے کہ آرٹ کی طرف اب سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنا تعارف کروائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حالہ لقمان ہے، اور جیسے کہ آپ کو بتایا میں ایک فائن آرٹسٹ ہوں. میری اپ برنگنگ جو ہے وہ الحمدللہ ایک بہت ریلیجیس گھرانے میں ہوئی تھی. تو بس یہ ہے کہ مجھے شروع سے بتایا جاتا تھا کہ جیسے ہم سب کو بتایا جاتا ہے کہ شکل بنانا گناہ ہے، اور ہم لوگ کسی جاندار کی شکل نہیں بنا سکتے. لہٰذا میرے پاس آرٹ ٹیلنٹ تھا اللہ کی طرف سے، بہت اچھا تھا. شروع سے ہر ایک کو نظر آتا تھا کہ میں بہت اچھا بناتی ہوں تصویریں وغیرہ. تو شکلیں نہیں بناتی تھی بس. تو ابو نے کہا کہ بیٹا میڈیکل کرنا ہے، کیونکہ ہم نے تو آرٹ کی طرف جانا ہی نہیں. تو پھر یہ ہوا کہ جب میں نے او لیولس کیا میڈیکل میں، وہی سائنسز میں، تو میری کچھ ویسٹرن ٹیچرس تھیں، کیونکہ لہٰذا میں نے وہ شارجہ سے کیا تھا، دبئی سے، یو اے ای سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کی جو ہے، آپ کا جو اسکل ہے وہ آرٹ کے اندر ہے، اتنا واضح نظر آتا ہے، آپ کا اتنا اچھا ٹیلنٹ ہے، تو آپ اس کو پرسو کیوں نہیں کرتی. تو اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ جو ہے نا، اگر اللہ نے مجھے کوئی ٹیلنٹ دیا ہے تو اللہ اس کا سوال بھی کرے گا کہ تمہیں میں نے کچھ دیا تھا تو تم نے اس کو یوز ہی نہیں کیا. اور واقعی اللہ کی رحمت سے میرے اندر کافی اچھا ٹیلنٹ تھا دوسروں کے بنسبت، جو میری کلاس میٹس تھیں اس طرح سے. تو پھر میرے ماں باپ کو اللہ خوش رکھے، جو زندگی دے، میں نے ایک رسک لیا ایک طرح سے. میں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آرٹ اسلام کے لیے کروں، میں نے وہ آرٹ کرنی ہے جو جائز ہو. لہٰذا پھر میں نے ایک رسک لیا. میں نے اے لیولس جو ہیں IGCSEs کے بعد اے لیولس کے اندر میں نے آرٹ لی، بلکہ او لیولس میں بھی لی تھی، ہمیں آپشن تھا، لیکن اے لیولس میں باقاعدہ میں نے اس کا جو ہے نا ایک سبجیکٹ میجر کے طور پہ لیا. تو اس میں پھر میری ڈسٹنکشن آئی الحمدللہ، اور اس کے اندر میں نے شکلیں نہیں بنائی تھیں. اس کے باوجود میرا ایک اچھا کنٹینٹ سامنے آیا، تو پھر میں نے سوچا کہ آگے آرٹ کو ہی پرسو کیا. آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے کہ آپ کے او لیولز اور اے لیولز میں، جو IGCSEs میں جس میں آپ نے باقاعدہ آرٹ پڑھا، تو اس میں آپ نے شکلیں نہیں بنائی. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آرٹ شکلوں کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ اصل میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. آرٹ ایک بہت بڑا وائڈ اسپیکٹرم ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آرٹ از بیسکلی آل اباؤٹ پورٹریٹس. It's just about making statues, it's about making portraits, about making cartoons. جاندار چیزوں کی شکلیں بنانا کے نام آرٹ ہے. ویسے اس میں حقیقت ہے، لیکن آرٹ بہت ایک وسیع آپ کہتے ہیں چیز ہے جس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے. اس میں آپ کہتے ہیں آپ کے جو یہ جو ٹیبلس ہوتی ہیں یہ بھی آرٹ ہیں، یہ اسکلپچر کا حصہ ہیں. 3D آبجیکٹس آپ بنا رہے ہیں، اٹس اسکلپچر. ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس طرح کے آرٹسٹ ہیں جو شکلیں بناتے ہی نہیں، وہ لائنس میں کام کرتے ہیں، چاہے پینٹرز ہوں یا منیچر آرٹسٹ ہوں. کچھ ایسے آرٹسٹ ہیں جو لیٹرز میں کام کرتے ہیں،
लैंडस्केप आर्टिस्ट होते हैं. आर्ट बहुत वसी चीज़ है, आप उसको महदूद नहीं कर सकते पोर्ट्रेट्स के साथ. आप बड़ी हैरान कुन बातें बता रही हैं. इससे पहले कि हम इन सवालात की तरफ आएँ, क्योंकि मैंने इन सवालात को लिस्ट डाउन करके रखा है, आप ये बताइए कि बाद में आपका एक्सपीरियंस जो है आर्ट की दुनिया में क्या रहा? वैसे एक्सपीरियंस अल्लाह के रहमत से अच्छा इस लिहाज से था कि मुझे एक चैलेंज मिल गया और मैं एक ऐसा काम करने निकली थी जो बहुत कम लोग करते हैं. क्योंकि आर्ट करना तो मतलब हर बंदा कर लेता है, मेजर हम बहुत लोग रख लेते हैं आर्ट के, लेकिन उसको इस्लामी एक फ्रीज़ा मतलब अपने टैलेंट को यूज़ करना. सबसे पहले तो हराम से बचना और उसके बाद फिर उसको हलाल में इस्तेमाल करना. जी बहुत मुश्किल काम था. आपको सही बात बताऊं, मैं तो पूरी इस अरसे में ललचती रही थी कि मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ. और ये हकीकत है, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं है कि आर्ट हराम है. इसके बारे में बहुत ठोस हमारे पास रिसर्च है और हदीसें मौजूद हैं कि अल्लाह ने इसको पसंद नहीं किया. जो आज के उलमा हैं, क्या उन्होंने इस वक्त जो आर्ट की शक्लें राइज हैं, क्योंकि हम खुद देखते हैं कि उलमा खुद भी सोशल मीडिया पर आते हैं और अपने वो काम में बहुत ज़्यादा इन स्किल्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने इन चीज़ों का जायज़ा लिया है कि इसमें से कुछ चीज़ें हराम से निकाल के हलाल भी समझी जा सकती हैं? देखिए मैं आपको जो सीधी सीधी बात बताऊं, लोग इस बात पे आकर रुक जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन वो है कि आर्ट हराम है हलाल. मैं आपको पहली दफ़ा बता रही हूँ, मैंने अपने ये 6 साल के अरसे में जितने मैंने आर्ट को लेके चली हूँ आगे, मैंने इस पर अपना प्रोफेशन किया है, स्टडीज़ की हैं, करियर जॉब भी इस पर मैं कर रही हूँ. लेकिन मैं एक बात सुन लें कि इमेज मेकिंग जिसके अंदर शक्लें मौजूद हैं जानदारों की, वो हराम है प्लीज़. क्योंकि लोग इसके अंदर गड़बड़ कर जाते हैं कि नहीं ये नीयत होनी चाहिए, नहीं फ़लाँ चीज़ हलाल है फ़लाँ चीज़ हराम है. ऐसी बात नहीं है. हमारे पास ठोस रेफरेंस मौजूद हैं. कुरान में जो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम है उस पर जो अज़ाब आया था, उसकी एक वजह ये थी कि जब वो शिर्क करते थे, उन्होंने अपने कुछ अच्छे लोगों की तस्वीर रखी हुई थी अपने टेम्पल्स के अंदर, उनकी इबादत करते थे. अल्लाह ने बड़े ध्यान से कहा है, उन्होंने कहा वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूथ व यऊक व नसर. बिल्कुल. और ये वद सुवा यगूथ यऊक नसर ये उन लोगों के नाम से जो बड़े नेक थे, उनकी तस्वीर बनाई गई, उनको फिर माबूद बना दिया और फिर बाद में उन्हीं को माबूद बना दिया गया. तो ये शिर्क की तरफ चली जाती हैं. पहले तो बात ये है. दूसरी बात है कि ये एक अल्लाह की जो तख्लीक है उसकी इमिटेशन, अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं है. लेकिन फिर हम आर्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हलाल के अंदर? सवाल तो फिर आ जाके वही आ जाता है. इस कंसेप्शन को हम समझते हैं मुसलमान होने की हैसियत से, लेकिन फिर क्या इसका कोई हलाल इस्तेमाल भी हो सकता है? उलमा की इसके बारे में क्या राय है? देखिए हमें तो कुरान हदीस दे दिया, बुखारी में भी बहुत ठोस आएगा इसके बारे में कि ये चीज़ गलत है. अल्लाह बाकायदा लोगों को कर्ज करता है. लेकिन उलमा क्यों ये बात करते हैं? क्योंकि आजकल की जो दुनिया है, जैसे आपने कहा, मीडिया हर जगह है, हमारे दिमागों में असरअंदाज है. हमारे बच्चे सुपरमैन देखते हैं, बैटमैन देखते हैं, हमारे बच्चों को सहाबा का नहीं पता. हमारे बच्चे जो कॉमिक्स हैं, वीडियोस हैं, ये सारे मीडिया, ये सारे आर्ट है. गेम सारी की सारी ही आर्ट है जी. इसमें एवेटार्स आपके होते हैं. हमारा बहुत बड़ा अलमिया है ये कि हम लोग उसी चीज़ से टैकल कर रहे हैं और हम खुद उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. हमारे बच्चे क्या, हम खुद भी इन्फ्लुएंस होते हैं. ये कंडीशनिंग है, एक तरह से ब्रेन वॉशिंग है. तो उसमें ये होता है कि आपने जब टक्कर देनी है ऐसी जो है ना आफत को, जो कुफार यहाँ पे बस एक तरह से आपके ऊपर आ गई है, तो आपने किस तरह देना है. अब मसला ये है कि हर दौर में कोई चीज़ पॉपुलर होती है, कोई मेन स्ट्रीम होती है. ठीक है, दावा का जहाँ तक मुझे समझ आई है, दावा का तरीका ये होता है कि आप उसी मेन स्ट्रीम को पकड़ो, उसके साथ कुफार को टक्कर दो, बल्कि आगे बढ़ो और उनसे को कि हम ये काम तो उसे बेहतर कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटीज में फैलाओ उसको. यानी काउंटर इन्फ्लुएंस. बिल्कुल काउंटर इन्फ्लुएंस करना चाहिए. लेकिन आर्ट को किस तरह काउंटर इन्फ्लुएंस करें जबकि को हराम करा. आर्ट को नहीं कहा, इमेज मेकिंग को कहा है. तो उसके बारे में कुछ राय हैं. एक तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आर्ट महज शक्लें बनाना नहीं है. आर्ट कैन बी डन इन मैनी फॉर्म्स. जो लोग करते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी आर्टिस्ट करते हैं, और स्पेशली जो मुसलमान आर्टिस्ट हैं वो भी इस तरह की बहुत आर्ट प्रोड्यूस करते हैं. इसमें शक्लें नहीं होती हैं, दे डू इट सो नाइसली. मसलन फॉर एग्जाम्पल सादिकीन के आप काम देख लें. सादिकीन के काम में शायद कुछ इमेजरी है, लेकिन उसकी कैलीग्राफी इतनी पावरफुल है. इसी तरह आयशा कमाल आजकल बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट हुई हुई हैं, उनका आप काम देखें, कमाल है. वेस्ट उसके उनके कामों को ख़रीदता है. इसके अलावा एक आर्टिस्ट को कराची में शायद होते हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उनकी जो इमेजरी होती है उसके अंदर शक्लें नहीं होती.
اچھا امیجری میں شکلیں ہیں ہی نہیں ہم نے ہیں. امیجری بنائی اب سے شکلیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور آرٹسٹ ہیں, پرانے ہمارے جو ہے نا آرٹسٹ ہیں, جب پاکستان بنا تھا اس ٹائم پہ, وہ میم اور نون کے ساتھ کام کرتے تھے. کیا مطلب؟ مطلب وہ صرف میم اور نون بناتے تھے اپنے پینٹنگس کے اندر. اس کے ساتھ پورا ان کا جو ہے وہ تھا, مطلب پوری امیجری ان کے ساتھ بن جاتی تھی. تو لہٰذا آرٹ از ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو فیسز. پہلی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے علماء کہاں تک اجازت دیتے ہیں. اصل میں علماء کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے ہم پہ یہ آج کل کا جو میڈیا ہے اثر انداز ہے, ہم نے اس کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے اور ہمیں دعویٰ دینا ہے اپنے ہی لوگوں کو. تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس طرح کا لکھنا پڑے گا سامنے جو ہمیں دوسروں کو پسند آئے. بالکل. اب بیٹ پین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم کیا لے کے آئے سامنے, اس کے بارے میں شیخ ابن عثیمین اللہ ان پہ رحم فرمائے, انہوں نے یہ بات ویسے فتویٰ دیا تھا اپنا. انہوں نے کہا تھا کہ آرٹ ویسے تو ناجائز ہے, کہ اللہ کے رسول کی بڑی ٹھوس وہ الفاظ ہیں اس کے بارے میں, لیکن جو کیمراز آپ لوگ ہو جو نیسیسٹی کے لیے ہوتے ہیں, جو ضرورت کے لیے ہوتے ہیں, وہ جائز ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم ایک حد سے زیادہ سے لڑ نہیں سکتے. اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ, اور ہاں 3 چیزیں انہوں نے کہی تھی. ایک تو یہ ہو کہ وہ آپ کی میموری کے لیے نہ ہو, جو آپ پکچرز بناتے ہو یا تصویر لیتے ہو وہ آپ کی یادداشت کے لیے نہ ہو, کہ میں نے اپنی بیٹے کی تصویر لی, میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جب بڑا ہو میں میموری کے لیے رکھوں. دوسری بات ہے پلیجر کے لیے نہیں, اپنے مزے کے لیے آپ تصویریں نہ بناؤ, جو عام طور پہ آرٹسٹ کرتے ہیں. ہمارا دل چاہتا ہے چیزیں بنانے کا اور ہم لوگ پلیجر کے لیے بناتے ہیں, ہم بھی کریٹ اسٹف, کریٹیوٹی ہے اس میں, اس کے لیے نہ بنائی جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ کنڈیشنز ہیں, مطلب آپ نے اس کے اندر کچھ اوپر نیچے کرنا ہے تاکہ وہ اس چیز پہ نہ اترے جو اللہ کے رسول نے منع کی. اچھا وہ کیسے؟ اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 3 ہیں گروپس علماء کے. میں نے جو ریسرچ کی تھی اس کے بارے میں, اس کے بارے میں 3 رائے ہیں. پہلا جو گروپ ہے علماء کا, وہ یہ کہتا ہے کہ بالکل بس ہٹ جاؤ اس سے, یعنی کرو ہی نہیں ہے, مطلب نہ ضرورت بھی ہو, بالکل نہ کیمرہ نہ ویڈیو نہ کچھ. اور ہمارے پاس میں علماء نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. جس وقت شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ کے لیے تصویریں آئی تھیں, تو ایسے بہت سارے علماء کا بھی تذکرہ سننے میں آیا ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ وہ اپنے حج اور عمرے کے سفر سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ان کو تصویریں نہیں بنوانی تھیں. جی ٹھیک ہے. نہیں تو وہ یہ شیخ ابن عثیمین کا یہ فتویٰ آ گیا ہے, ضرورت کے وقت آپ کر سکتے ہو. اچھا. تو لیکن یہ جو علماء کا گروپ ہے وہ تو کہتا ہے کہ ٹوٹل اسے بائک آؤٹ کر دو, یہ کرنا ہی نہیں ہے, حرام چیز حرام ہے. اور ویسے بجا بات ہے, وہ یہ بات صحیح بھی ہے, تقویٰ کے قریب یہی چیز ہے, انسان کو اپنے آپ کو بچانے میں یہی چیز کا صحیح ہے, قربانی تو دینی پڑے گی. دوسرے علماء کا جو گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا کیمرہ اور ویڈیوز کو تھوڑا سا ہم لینٹ کر دیتے ہیں. ویسے تو امیجری ناجائز ہے, لیکن کارٹونز آپ بنا سکتے ہیں. ہم کیمراز اور ویڈیو سے ویڈیو. ایک منٹ, آپ کیمرہ اور ویڈیو کو کارٹون سے ذرا الگ رکھیے. کیمرہ اور ویڈیوز کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ اصل میں اتنے الگ ہی ہے نہیں. اچھا. کیونکہ جو اسکرین پہ چیز آتی ہے نا, کیونکہ ان علماء کا قول بیسکلی یہ ہے کہ یہ چیز کاغذ پہ نہیں بنتی, اس چیز کو آپ محفوظ. ہاں, اور یہ بیسیکلی ایک جو ہے نا امیج ہے, یا آپ کہہ لیجئے کہ عکس ہے. یہ کسی نے بنایا نہیں ہے, بلکہ ایک جو بنی ہوئی چیز ہے, جیسے شیشے کے اندر یا مرر کے اندر اس کا عکس آ جاتا ہے, تو شاید ہاں وہ چلا بھی جاتا ہے اور آ بھی جاتا ہے. اور بسائڈز یہ کسی نے بنایا نہیں ہے, صرف اتنا ہی کہ کسی نے سیو کیا ہے. جی مجھے اس کی سمجھ آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو سب لائنز ہیں صرف الیکٹرک یہ ریز ہیں جس کی وجہ سے سامنے آ رہی ہے, تو بیسیکلی اٹس ناٹ اے ریئل امیج. وہ کہتے ہیں اصل امیج ہے ہی نہیں, اللہ یہ کہ آپ اس کو کاغذ پہ بناؤ. اچھا. تو وہ کہتے ہیں اس پہ لینینسی مل جاتی ہے, سو یو کین میک دیز تھنگس. جو تیسرے علماء کا گروپ ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں آتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ حرام ہے, لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے جائز ہو جاتا ہے, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ ہمارے آج کل کی ضرورت ہے, اسپیشلی دعویٰ کے اندر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں. اور شیخ ابن عثیمین نے بھی یہی کہا تھا کہ نیسیسٹی کے وقت یہ چیز جائز ہو بھی جاتی ہے. اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جہاں پہ مشکل آتی ہے وہاں پہ شریعت کی طرف سے آسانی آ جاتی ہے. بالکل. تو اس لحاظ سے ہم دے سکتے ہیں اس کو. تو یہ علماء کا گروپ یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا حرام ہے, لیکن اگر دعویٰ کے لیے ضرورت پڑ جائے اس طرح سے, تو اس کے اندر کچھ کنڈیشنز ڈالیں. پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ وہ اپنے مزے کے لیے نہ ہو, وہ صرف دین کے کام کے لیے ہو. یعنی جو ہدف ہے وہ جو ہے وہ خیر کی رضا ہو. بالکل. کہ اللہ ہم یہ کام صرف اس لیے کر رہے ہیں مجبوری سے, کہ یہی ہمیں سمجھ آئی کہ ہمیں دعویٰ کے لیے کرنا ہے, اور ہم ہر کوشش کریں گے حدود میں رہیں, اس کو جو ہے نا پامال نہ کریں آپ کی حدود کو. صرف آ کے پہلے یہ ہونا چاہیے ذہن میں بات, اس طرح سے آپ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے جاندار چیزیں بنانی ہیں اس کے اندر ڈیفینیٹلی کوئی وہ ہونا چاہیے, لمیٹیشنز ہونی چاہیے. فار ایگزامپل علماء تو کہتے ہیں اگر ہمیں انسان بنانا ہے سر کاٹ دو,
اچھا ابھی جیسے کہ آپ ایک آرٹسٹ کے بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ فیس لیس جو ہے نا وہ امیجری کرتے ہیں. جی نہیں، بلکہ علماء تو کہتے ہیں کہ آپ سے باڈی بنا لو، سر تو ہونا نہیں چاہیے، اور اگر سر بنانا بھی ہے تو شکل ختم کر دو، مسخ کر دو. اچھا وہ کیسے ہوگا؟ مطلب ناک بناؤ، نہ آنکھ بناؤ، نہ منہ بناؤ، یہ سب سے کم درجہ ہے. آپ کی یہ بات سنتے سنتے مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یاد آئی کہ انٹرنیٹ پہ میں نے ایک آرٹسٹ دیکھی تھی جو کہ وہ اپنے فیس اور باڈی کے درمیان میں وہ گردن کو ختم کر دیتی تھیں. اور یہ بھی ہے. اچھا آپ ہی کی بات سنتے سنتے مجھے خیال آیا کہ رول ڈال جو ہے، لیکن خیر وہ ہم اینیمیشن میں آپ سے کویسچن کریں گے کیونکہ اینیمیشن کا سوال ذرا جو ہے نا اس سے الگ ہے. اچھا تو یہ ہے کہ پھر شکل کو انہوں نے کہا کہ یا تو اس کو خراب کر دو، خراب سے مراد ہے اس کو انکمپلیٹ کر دو. نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا اس کو انکمپلیٹ. اچھا انکمپلیٹ کرنا وہی جگاڑ لگانا ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں. اچھا انہوں نے بات کی کہ سر کو ختم ہی کر دو، اور اگر سر ختم نہیں کرنا تو شکل ختم کر دو. ختم کرنے کی بات کی انہوں نے. اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چلو آنکھیں نہیں بناتے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. دیکھیں آپ جتنا تقوی کے قریب رہیں گے نا، اور اللہ کے سامنے آپ کی وہ رہے گی، اور آپ کو اپنے دل میں اطمینان ہوگا کہ میں نے حدیں نہیں پار کی. میں تو یہ سمجھتی ہوں شاید آپ کسی آرٹسٹ کو، اسلامی آرٹسٹ کو مسئلہ پڑ جائے، وہ شکلیں بنانی پڑ جائیں، اللہ اس کو معاف کرے، اللہ کو زیادہ پتہ ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اتنی ایٹلیسٹ کوشش کرنی چاہیے کہ شکل ہی نہ بنائیں. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ شکلوں کو انکمپلیٹ دکھانا بھی آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے بھی بچنا چاہیے، یعنی علماء کے کہے کے مطابق. تو ذرا بتائیے کہ پھر وہ کیسے اپنا جو ہے، دیکھیں کمیونیکیشن میں آپ ہیومن پریزنس کو نظر انداز نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے. تو جب کمیونیکیشن کے لیے آپ کو ہیومن پریزنس کو پھر آپ کیسے وہ یعنی ضرورت کو کیسے پوری کریں گے اس ویکیوم کو؟ اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ جو ہے نا آرٹ کی مزے کی جو سب سے اچھی بات مجھے لگتی ہے ایز این آرٹسٹ، اچھا وہ یہ ہے کہ اٹ از اے فری فارم آف ایکسپریشن. اس میں آپ فری ہو ایکسپریس کرنے کے لیے. اسی وجہ سے تو لوگ گندی چیزیں بنا لیتے ہیں، اسی وجہ سے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نیوڈ کو بھی جائز کرتے ہیں کیونکہ فری ہے نا. میں نے مسلمان آرٹسٹ کو دیکھا جو نیوڈز بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا ایکسپریشن ہے، دس از آور فریڈم آف ایکسپریشن. تو اگر فریڈم آف ایکسپریشن ادھر چلتی ہے تو اس سائڈ بھی چل سکتی ہے. بالکل یہ ٹھیک ہے، بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں بھئی ہم نے شکلیں نہیں بنائی، یہ میرا آرٹ ہے، یہ میرا اسٹائل ہے. اور اس کو آپ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. دے ہیو ٹو اف اٹس گڈ. رول ڈال کے آپ دیکھ لیں، اس کی بالکل اس کی بس میمکری ہے، کیریکٹرز ہیں. آپ اتنے وہ لائنوں کے ساتھ اس نے صرف جو ہے نا وہ فگرز بنائے ہیں. بالکل. بہت ویسٹرن آرٹسٹ، نان مسلم آرٹسٹ ہیں جو نہیں پوری شکلیں بناتے ہیں، ان کو بڑا کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا اسٹائل ہے. کسی نے فکس نہیں کیا وہ کہ آپ اس طرح کی چیز بناؤ گے تو آپ آرٹسٹ ہو گئے. یہ سب سے اچھی بات ہے آرٹ کی، آپ کچھ بھی کر لو. تو اگر ادھر جائز ہے تو اس سائڈ پہ بھی جائز ہے. لہٰذا آپ اپنے اس آرٹ اسٹائل کو آرام سے جو ہے نا اسلامائز کر سکتے ہیں. ایکسیپٹ کیا جائے گا. اچھا یہ دیکھیں یہ اس کو لمٹ نہ کریں. آپ کی بات سنتے سنتے مجھے خیال آ رہا ہے کہ ایک ایسے آرٹسٹ ہیں جو کہ اپنے فگرز پورے بنانے کے بعد ان کے چہرے کے اوپر یا تو شیڈو آیا ہوتا ہے تو یا پھر وہ اس کے اوپر کوئی پتا یا رنگ ونگ بھی لگا دیتے ہیں، یعنی جو بھی ہے ان کا چہرہ ویزیبل نہیں ہوتا. یہ بھی ایک آرٹ کا اسٹائل ہے. اسٹائل ہے. میں وہی بتا رہی ہوں، نان مسلم آرٹسٹ بھی کام کرتے ہیں، وہ بھی مقبول ہوتے ہیں اس کے باوجود. تو اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے ہمیں جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہم کو طریقے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. اور آرٹ تو نام ہی کریٹیوٹی کا اور انوویشن کا ہے. بالکل. اور میں بہت کی بات کہوں گی، کوئی انسان جو سمجھتا ہے کہ میں نے حلال طریقے سے آرٹ کرنی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے لمٹ کیا جا رہا ہے. اچھا وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں شکلیں نہیں بنا پا رہا، مجھے لمٹ کر رہے ہیں، میں دنیا کے ساتھ ٹکر نہیں لے پا رہا. ایسی بات بالکل نہیں ہے. یو آر ایکسپلورنگ نیو ویز اینڈ آئیڈیاز، اینڈ آرٹ از آل اباؤٹ ایکسپلورنگ آئیڈیاز. یہ تو ہے کیونکہ آرٹ ہی ایکسپلورنگ آئیڈیاز کی بالکل. آپ کو کیا پتا کہ آپ کا آرٹ سٹائل جو اللہ کی طرف سے مطلب پسندیدہ ہے وہ رائج ہو جائے. اللہ رائج کرنے والا ہے دنیا میں. آپ ایسے کچھ انٹرسٹنگ آرٹ سٹائلز کے بارے میں ہمیں بتائیں گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ جب سے آپ دیکھیے کہ لرننگ سٹائل ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بہت سارے ہمارے جو چھوٹے اسٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر بھی جو آرٹس کی اسکل نظر آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ سم ٹائم رائٹنگ کے اور اس کے ساتھ ریڈنگ کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں ہونے جا رہے ہیں اور ہو بھی رہا ہے. ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آرٹ کو ایز اے میجر لینا چاہتی ہے. تو ان کے لیے یعنی سم آف دی ایکسپریشنز یا سم آف دی آرٹ اسٹائل جو کہ اس سے پہلے ایکوائر کیے گئے ہیں اور دوز آر ناٹ کنٹریری ٹو اسلامک بلیف. تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ مثالیں بتائیں آپ.
مثال تو میں آپ کو یہ دوں گی کہ بیسکلی جیسے آج کل میڈیا ہے نا, اس میں دیکھیں جو چیز رائٹ ہے میں اس کی بات کروں گی, کیونکہ ہم نے اگر ٹکر کسی کو دینی ہے دعوت کی, ہمیں ان کو دینا ہے. ہمارے پاس کامکس آتے ہیں, اینیمیشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس پینٹنگس ہیں, پینٹنگس آج کل بہت مقبول ہوتی ہیں, اچھا, گیلریز میں لگتی ہیں. اس کے علاوہ مووی میکنگ ہے, میوزک ہے, میوزک بھی آرٹ کا فارم ہے ایک. اچھا, ٹھیک ہے, تو ان ہر ایک فیلڈ کے اندر حلال طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے. باؤنڈریز میں آپ کو علماء کے قول بتا دی ہیں, جتنا آپ قریب تقویٰ کے رہیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. بس آپ نے میوزک کی جو بات کی, اب اس وقت میں اس کو ٹچ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ پورا ایک الگ سے موضوع ہے, اور اس کے لیے میرا خیال ہے ہم کوشش کریں گے کسی ایکسپرٹ کو ہی دعوت دیں. جی بالکل. تو لیکن یہ ہے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو بھی آرٹ میں شامل کر دیا, اور آپ کے خیال میں کہ اس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے حلال طریقے سے. میوزک از اے فارم آف آرٹ, اور میں میوزک کو حلال نہیں کہہ رہی. اچھا, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ میوزک کی جو آپ کہتے ہیں نا اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے, یہ لوگ اچھی چیزیں سننا پسند کرتے ہیں, وہ حلال طریقے سے کیا جا سکتا ہے, اور ہمارے سامنے لوگ کرتے بھی ہیں. اچھا وغیرہ جو ہیں صحیح, یہ آئی ڈونٹ تھنک یہ ناجائز ہیں. بلکہ آپ کے دیکھیے کہ بہت بڑے بڑے جو سپر سٹارز ہیں, ان کی بھی آپ کو وداؤٹ میوزک ان کے لیرکس اور ان کی وہ سب کچھ مل جاتی ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ڈھیر ساری اور بھی فارمز, جیسے وہ جو لپسنگ اور یہ والی ساری ڈھیر ساری چیزیں انہوں نے بھی. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی. بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ آرٹ از آل اباؤٹ ایکسپلورنگ نیو آئیڈیاز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اسپائرنگ اور ینگ آرٹسٹ ہے, دے کوڈ ہیو سم وے آؤٹ. آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں اینیمیشنس کی. کارٹون آل ٹائم پاپولر, اور اب تو یہ ہے کہ کارٹون پہلے تو بچوں کی چیز سمجھی جاتی تھی, اب وہ بچوں سے بڑھ کے بہت زیادہ بڑوں تک آ چکی ہے. کارٹونز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کون سے کارٹون جو ہیں وہ حرام ہو سکتے ہیں اور کون سے کارٹون حلال بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ان پہ بھی وہ دونوں کنڈیشنز اپلائی ہوں گی جو علماء کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہی بات ہے تقوی سے جتنے قریب رہیں, کیونکہ یہ چیز حرام ہے. ہم بار بار اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام کہہ دیا ہے, تو ہمیں بہت دھیان سے اس پہ چلنا ہے. تو اس میں وہی آئیں گی یہ کنڈیشنز. پہلی بات تو ہے کہ یہ اگر کارٹونز بنائے جائیں تو ان میں صرف مقصد ہو کہ اسلام کی جو ہے نا وہ اسلام کو پھیلانا, اسلامک آئیڈینٹی کو سامنے کرنا, جس کی وجہ سے اس کے اندر نہ کوئی فحاشی ہوگی, نہ کوئی میوزک ہوگا, نہ کوئی ایسی گندی چیز ہوگی جو مسلمان نہیں دکھانا چاہتے. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ان لمیٹیشنس کے ساتھ بنایا جائے گا, جیسے آپ ان کے چہرے میں مسخ کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں. اچھا دیکھیے, کارٹونز میں بھی پہلے تو بڑے سمپل ٹائپ کے کارٹونز آیا کرتے تھے, 2Ds. اب تو 3Ds کارٹون, جیسے کہ ہمیں وہ فروزن مووی وغیرہ کے اندر جو اینیمیشنز نظر آتی ہیں وہ تو بہت زیادہ قریب ہیں. 3D حرام ہے, علماء اس کے بارے میں متفق ہیں, حتیٰ کہ کارٹونز وغیرہ میں. جی, کیونکہ 3D ہے نا وہ پورا 3 ڈائمینشنل کیریکٹر ہوتا ہے, وہ اٹ از مور کلوزر ٹو دا ریئل تھنگ دین 2D is. 2D تو بیسکلی از اسکیچ آن پیپر بیسکلی. 3D از حرام. علماء کہتے ہیں 2D کی کسی حد تک اجازت ہے, اچھا 3D کی نہیں ہے. تو یہ بات ہے. اور وہی بات ہے جو کارٹونز بیسکلی اٹ از لائک اے لاٹ آف امیجز جس کو آپ تیزی سے گزاریں اکٹھے اسپیڈ سے, جس کی وجہ سے لگتا ہے وہ موو کر رہی ہے. تو بیسکلی اٹ از دا سیم ایز امیج. تو جو ہے نا, حالانکہ ایک بہت بڑا کوسچن ہمیں سامنے آ رہا ہے, وہ بچوں کی گیمز ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ بچوں کی گیمز کے بارے میں بھی کچھ کریٹیوٹی اس میں ڈالی جا سکتی ہے, اس کے ساتھ کچھ اسلامک آئیڈینٹی, ٹریننگ, ایجوکیشن؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایجوکیشنل گیمز بھی جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں, اور ان سے ماہرین بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آرٹ کو ہم اس فتنے کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے استعمال کیا کر سکتے ہیں. اب دیکھیے مائن کرافٹ ہے, PUBG ہیں, اور جو اس وقت گیم سامنے آ رہی ہیں وہ فورٹ نائٹرز اور وغیرہ وغیرہ. اب ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور کنفرنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ تو ہونا چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں گیمس کی کیٹیگری بھی وہی ہے جو کامکس کی اور موویز کی کیٹیگری ہے. بیسکلی اٹ از سم تھنگ دیٹ انٹائسز دا کراؤڈ. It entices you, it influences you, you want to watch it, you want to play the game, right? نہیں, لیکن دیکھ اس میں کمپٹیشن بھی ہے اور سرٹن سکلز کی گروتھ بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے اور پازیٹیو بھی ہے. اسی بات پہ آتے ہیں, بیسکلی اس کا افیکٹ وہی ہے جو موویز اور وغیرہ پہ ہوتا ہے, کہ وہی بات ہے ہم نے اس کا کاؤنٹر کرنا ہے. وی شوڈ میک اسلامک گیمس. میں خود اس کی حامی ہوں. میں نے تو آرٹ چوز ہی اس وجہ سے کی تھی کہ میں کسی طرح اس کی ٹکر کر سکوں. مثلاً کیسے, آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے, کیونکہ جو ہم لوگ اتنے فیملیئر نہیں ہیں, ہمیں تو بالکل اندازہ نہیں ہو رہا کہ کیسے ایک گیم کو جو ہے نا وہ اسلامک پرپز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. وہی 2 کنڈیشنز اپلائی ہوں گی. اٹ از ڈن فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی. اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی تھنگ دیٹ گوز اگینسٹ اسلام, فرسٹ آف آل, اینڈ سیکنڈلی the image and avatars that we are making are as inhumane as possible. They do not have a certain thing that completes their image.
उनकी कोई कमी होनी चाहिए, जैसे उलमा कहते हैं कि या तो सर ख़त्म कर दो, गर्दन ख़त्म करना थोड़ी चीज़ है, मैं एज अ पर्सनली मैं वो अलग बात है, जो करना चाहे अल्लाह उसको माफ़ करे, सर ख़त्म कर दो, एक्सप्रेशंस मुंह ख़त्म कर दो, ये चीज़ें मैं समझती हूँ उसमें होनी चाहिए एटलीस्ट टू सम डिग्री कि इट इज़ प्लेएबल बट एट द सेम टाइम इट इज़ इन हलाल सेफ टेरिटोरीज. वही बात है, वही कंडीशन अप्लाई होंगी. अगेन इट डिपेंड्स अगेन ऑन योर सिचुएशन. शायद आप ऐसी इंडस्ट्री में बैठे हैं जहाँ पे आपको इस तरह की गेम्स बनानी पड़ी हैं, अल्लाह हमें माफ़ करे, शायद वो भी करना पड़ जाए. मैं समझती हूँ इस चीज़ से. वैसे आपका क्या ख्याल है इस्लामिक गेम्स अगर हम क्रिएट कर सकें? वैसे तो ये है कि हम मुसलमान बहुत स्लो जा रहे हैं इस इनोवेशन में और इस क्रिएटिविटी में, और ये है कि इसका नुकसान यही हो रहा है कि ये जो सारा सैटेनिक एजेंडा जो है वो तो अपना हर तरह से प्रिवेल कर रहा है, और हम लोग वहाँ पे बिल्कुल अभी हेल्पलेस बैठे हैं और हमें समझ ही नहीं आ रही है कि हाउ टू नेगोशिएट अबाउट द मिडल ग्राउंड. तो आप ये बताइए कि इसमें कोई मुस्तकबिल हो भी सकता है ऐसी गेम्स का? यानी किस तरीके से कैसी गेम्स क्रिएट की जा सकती हैं जो कि एट वन पॉइंट गेन द पॉपुलैरिटी एंड कुड बी द काउंटर फॉर दिस ऑल यू नो I think trends. actually the need of the hour is basically that we need to produce content which is equally or even more liked by our audience, which is the whole world basically. I think we should. और मुझे ये भी लगता है एज ए पर्सपेक्टिव जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है. अब देखिए हिस्ट्री जो है आप अपने गेम्स के जरिए बहुत सिखा सकते हैं. बिल्कुल, जितना ज़्यादा आप मुश्किल में पढ़ते हो, जितने हालात मुश्किल होते हैं, उतनी शरीयत आसान होती जाती है. इट कीप्स यू लीनियंसी. तो हो भी सकता है कि अल्लाह अगर कोई इंसान गेम्स बनाए उन्हीं के तरीके से, लेकिन इस्लाम को प्रमोट करने के लिए और अच्छी उसको काउंटर करने के लिए अल्लाह उसको शायद कबूल ना तो सिर्फ माफ़ करें बल्कि कबूल करें. अब आप देखिए कि फिल्म मेकिंग में लोगों ने बड़े तजुर्बात किए हैं, कुछ जगह पे वो फेल हुए हैं, कुछ जगह पे वो कामयाब हुए हैं. इस वक्त हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हमारे पास इस टाइप की वीडियोस सामने आती हैं जिनमें समटाइम्स तो जो स्पीकर होता है कि सिर्फ उसकी आवाज़ होती है, बल्कि जो उसकी आवाज़ है उसको भी कंप्यूटराइज किया जा सकता है. ठीक है, और इसी तरह से जो है ना फिगर्स अवतार्स आपने कहा वो यूज़ किए जा सकते हैं, और रंगों के साथ और एटमॉस्फेयर के साथ उसको जो है बाकायदा इफ़ेक्ट्स भी उसमें डाले जा सकते हैं. तो यानी अगेन वही बात है कि अगर एक इंसान अपने लिए लिमिट सेट कर ले तो फिर जो है वो उसका हम उसमें फ़ायदा भी उसका उठा सकते हैं और हराम से भी बच सकते हैं. ये बताइए आपका क्या ख्याल है आर्ट को हराम करने के या आर्ट या इमेजरी को बनाने के नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं? मैं रूहानी नुकसानात की बात नहीं कर रही, वो तो हमें पता चल गया कि अल्लाह ताला ने उसको जो है हराम करार दे दिया है, लेकिन आपका क्या ख्याल है इसके कुछ और भी नुकसान हो सकते हैं? देखिए, मैंने आर्ट डिपार्टमेंट में रह के देखा है. मैंने यूनिवर्सिटी एज ए प्रोफेशनल आई हैव स्टडीड आर्ट फॉर 4 years. और मैं आपको ये बात बता दूँ कि जितनी नहूसत उस डिपार्टमेंट में है ना वो किसी और डिपार्टमेंट में देखी नहीं. अच्छा, किस लिहाज से? मैं अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं शायद उधर अल्लाह की नाफरमानी होती है इस तरह से. उधर म्यूज़िक है हर जगह पे, उधर अफेयर्स चलते हैं खुलेआम, उधर शराब तक पीते देखा लोगों को, पहले सिगरेट पीते हैं, नशे करते हैं, और छोटी छोटी बच्चियाँ. नहीं, लेकिन ये तो वैसे आजकल अगर हम बात करेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये वाली परवर्जन तो हमें नज़र आती है. तो क्या उस डिपार्टमेंट में आपको ज़रा ज़्यादा नज़र आई है कंपेयरिंग टू द अदर्स? जी बिल्कुल, मैं अक्सर डिपार्टमेंट्स में गई हूँ. आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस. अच्छा, आर्ट डिपार्टमेंट का कोई टक्कर नहीं है. Whether it is in some university or another, इस कोई ऐसा लगता है जैसे अल्लाह की नाफरमानी जहाँ पे हुए. और अजीब बात है कि उधर की जो थिंकिंग है ना लोगों की वो भी फिर इसी तरह की होती है, लिबरल और बिल्कुल इस्लामिक नहीं. उधर जो लोग आते हैं अगर इस्लामिक हो भी ऐसे दुपट्टे उधर जाते हैं थोड़ी देर बाद. मतलब ये नहूसत ही हुई ना. अच्छा, बिल्कुल, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा ये चीज़. और मैं जब उधर रहती थी, मुझे याद है अल्लाह ने बचाया मुझे. मैं रहती थी, मैं कहती थी कि मैं इनके जैसे बन जाऊंगी, मैं भटक जाऊंगी क्योंकि कंपनी वाज सो बैड. तो आप इसी कंपनी में अपने इसी हिजाब के साथ और इसी अपनी वैल्यूज़ के साथ कैसा लगा आपको? मुझे मुश्किल भी हुई थी, एक तरह से चैलेंज अच्छा भी लगा था. मैं समझती हूँ कि शायद जो मेरी एक नेक नियत थी कि मैंने अल्लाह के लिए कुछ करना है अपने टैलेंट से, शायद अल्लाह ने उसी का भरम रख दिया कि अल्लाह ने मुझे उस चीज़ में जाने नहीं दिया और निकाल दिया उधर से. लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, आर्ट स्टूडेंट्स जो चाहते हैं आर्ट करना, मैं हमेशा उनको यही एडवाइस करती हूँ कि आपने हरगिज़ आर्ट नहीं करनी है अगर आपने उसको इस्लाम के लिए नहीं करना तो. इट्स अ वेस्ट ऑफ टैलेंट. ओके, और दूसरी बात वो जो अभी आपने बात की कि एक्सप्लोरिंग द न्यू वेज, अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो फिर ठीक है. अगर आप समझें कि वही प्रेवलेंट जो है तरीके और मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करके तो आई विल डू समथिंग दैट वुड बी कंसिडर्ड लेटर हलाल, तो इट माइट नॉट हैपन. एग्जैक्टली. और इट्स अ वेरी
it's a very risky situation, especially उधर का माहौल भी ऐसा है वो आपको टिकने नहीं देता ना, मतलब जैसे अगर मैंने निकाह वगैरह किया हुआ था, I had to face a lot of comments and bullying as well from teachers. अच्छा. Yes, वो सीधा कहते थे इस डिपार्टमेंट में एक निकाबी लड़की कर क्या रही है. ओहो. इस तरह की बातें तो होती थी. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इज्जत भी बड़ी दी है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन वही बात है कि जो लोग ज़्यादा चाह रहे हैं ना इस फील्ड के अंदर, उनको इतना अच्छी तरह मुहासबा कर लेना चाहिए अपना कि हम लोग किस लिए हम किस के लिए हम तैयार होने जा रहे हैं. ये बताएं, मैंने आपका आर्ट देखा है, तो आपका जो आर्ट है वो अमूमन इस्लामिक टॉपिक के बारे में है, पैलेस्टाइन के बारे में आपने जो है स्केचिंग की है. फिर मैंने आपका एक बहुत ज़बरदस्त देखा है जिसमें आपने वो वुज़ू के और फिर वो जाए नमाज पर या मुसल्ले पर सब में खड़े हुए वो पैरों को डिपिक्ट किया है. बहुत वो अच्छा मुझे लगा. तो ये बताइए कि उसी डिपार्टमेंट में रह के आपने कैसे फिर ये सब कुछ कर लिया? आपके असातिज़ा आपको सपोर्ट करते थे? आइडियाज़ कौन देता था? फिर उनको पास कौन करता था? देखिए, मुझे इतनी सपोर्ट शुरू में नहीं मिली. मैं आपको सी बात बताऊं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप हराम चीज़ काम करते हो ना, अल्लाह को पसंद नहीं होता, नफूसत पड़ जाती है. शायद मैंने नेक नीयत से ये काम किया था, मेरी वाकई शायद नीयत खालिस थी कि अल्लाह ने उसका भरम रख दिया और अल्लाह ने खुद फिर रेज निकाले मेरे लिए. और मैं अभी तक तारी हूँ, मैं अब तक मैं इसको रिस्की समझती हूँ. और ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात इस लिहाज से है कि मुझे अल्लाह को उस तक जाने नहीं देता जहाँ पे हराम है, और इससे मुझे अंदाज़ा है अल्लाह को चीज़ पसंद नहीं है. नॉट लाइक इट. वो अलग बात है कि अगर मेरे सामने कोई सिचुएशन इस तरह की बन चुकी है. हालांकि मैं सिंसियरली एक बात कहना चाहूँगी कि आज आपसे बात करते मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने पहली दफ़ा आर्ट के कुछ ऐसे पहलुओं को भी देखा है जो इससे पहले मैंने जिनके बारे में सोचा भी नहीं था. और मुझे ये भी एहसास हो रहा है कि जो आपसे हम बातचीत कर रहे हैं ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है. इनमें से तो हर पॉइंट के ऊपर हमें अलग से आपसे बात करनी पड़ेगी. तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो आज की टॉक है वो दर हकीकत एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है, इस्लामिक आर्ट का और इसके डिफरेंट वेन्यूज़ का, और उसके साथ इस्लामिक आर्टिस्ट के जो एक्सपेरिमेंट्स था. तो वैसे मैं बात को ख़त्म करने से पहले आपसे एक और सवाल भी करूँगी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ आपकी सिटिंग्स जारी रहेंगी और हम इसी तरह के मौज़ूआत को लेके आते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक को डिटेल के साथ जो है ना वो हम पेश कर सकें. इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को ख़त्म करें, तो मुझे आप ये बताइए कि इस वक्त के जो न्यू हमारी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं जो कि आर्ट को एज अ मेजर लेना चाहते हैं, आप उनके बारे में उनको क्या एडवाइस करेंगी? क्योंकि आपने उनको कॉशियस तो पहले ही कर दी है, वॉर्न पहले ही कर दी है. क्या एडवाइस होगी आपकी उनकी? मैं एडवाइस यही करूँगी कि अल्लाह ने आपको जो टैलेंट दिया है उसको रायगा ना जाने दें. एक बात तो ये है, देखिए आज इसके बारे में अल्लाह से सवाल करने हैं तो इसको यूज़ करें, लेकिन यूज़ करें तो अल्लाह के लिए करें. क्योंकि अगर आप अल्लाह के अलावा इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे ना तो इट कैन बिकम अ वेरी बैड थिंग फॉर यू. या आपके लिए नहुसत बन जाएगी. और ये बल्कि सिर्फ आर्ट के लिए नहीं है, मैं तो हर डिसिप्लिन को ये कहती हूँ कि आप जो भी काम करें अल्लाह के लिए करें, वरना उसका फ़ायदा ही क्या है. ठीक है ना, बेसिकली यही बात है. और दूसरी बात ये है कि मेक श्योर कि आपको पता हो कि आप किस चीज़ में पढ़ने जा रहे हैं. आप अपने आप को हराम से बचा सकते हैं, अपने बैकग्राउंड को सही करें, अपनी कंपनी को ठीक करें. 10 चीज़ें देखने वाली होती हैं. मुझे मेरे रिलीजियस बैकग्राउंड ने बहुत हेल्प की थी इस मामले में. और फिर रिसर्च को मेरा ख्याल आप नज़रअंदाज नहीं करें. आप देखें दुनिया में इस वक्त लोग कर क्या रहे हैं. जैसे कि अभी आपने बताया कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने अपने स्टाइल के अंदर इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया. तो उन मुस्लिम, हाँ जी, मैं इसको समझती हूँ कि आर्ट डिपार्टमेंट में मेरा जो सर्वाइवल था उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मैंने आर्ट डिपार्टमेंट के आने से पहले एक पूरा साल लगाया था दीनी तालीम पे. मुझे ना समझ आ गई थी, अल्लाह ने समझ दी थी, एक तरह से प्रिपरेशन हो गई थी मेरी. तो आप प्लीज़ जिसने भी जाना है आर्ट में, प्लीज़ डू योर होमवर्क, डोंट डू समथिंग रॉन्ग. आपके लिए सिर्फ दुनिया में बल्कि नहीं आखिरत में बहुत बड़ा मसला बन जाएगा. And if you don't think you can do it, don't, please. अच्छा, if you're not ready, then don't do it. ये चीज़ हराम है. अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे. अल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और इंशाअल्लाह हम अपने ऑडियंस से भी तवक्को करेंगे कि वो इस सिलसिले में अपने सवालात हमें भेजें ताकि हम उनमें से हर एक सवाल को लेके जो है ना इंशाअल्लाह पूरी एक वीडियो करने की कोशिश करेंगे ताकि इस 21st सेंचुरी के चैलेंजेस से निपटा जा सके. हकीकत ये आपकी बातें सुनते हुए मुझे ये भी एहसास हुआ
ہے کہ صرف آرٹ ہی نہیں, اگر بینکنگ دیکھا جائے, ایک پورا مالیاتی سسٹم ہے, پھر ایک پورا ایجوکیشنل سسٹم ہے, ایک پوری میڈیا انڈسٹری ہے. ہر چیز کو اس وقت اسلامائز کرنے کی بے حد ضرورت ہے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ آج کے دور کا شاید جہاد بھی, علمی جہاد بھی یہی ہے کہ کسی طرح سے کر کے وہ جو گیپ ہے ایک مادیت پرستی کے اندر اور ایک دینداری کے اندر, اس کو کسی طرح پر کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا, اور صرف نظریہ پیش کرنا بھی ایک بہت اہم بات ہے, لیکن پھر اس نظریے کو ورکنگ کرتا ہوا دکھانا ایک بہت بڑی اہم بات ہوگی. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله